فرض کریں کوئی شخص اسٹور میں جاتا ہے اور اسے سن اسکرین لینی ہے اور وہ متعلقہ شیلف کے پاس پہنچتا ہے، لیکن وہاں موجود ایک سن اسکرین کسی عام سی پلاسٹک کی ٹیوب میں نہیں ہے۔ بلکہ وہ کسی وپڈ کریم کے کین میں پیک ہے۔ بالکل، یا پھر کوئی پینے والا مشروب موٹر آئل کے ڈبے میں رکھا ہے۔ مطلب یہ کوئی فیکٹری کی غلطی نہیں ہے، یہ پیکیجنگ کا باقاعدہ ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت بنایا گیا مستقبل ہے۔ صحیح بات ہے۔ اور آج کے اس تفصیلی تجزیے میں ہم پرنٹنگ، کسٹم پیکیجنگ اور پرسنلائزیشن کی اس تیزی سے بدلتی ہوئی دنیا کا ہی جائزہ لیں گے۔ ہاں، اور اس کے لیے ہم وسٹا پرنٹ، کسٹمر انگیج اور ہیکسا گروپ کے مواد اور کیس سٹڈیز کو دیکھیں گے، کیونکہ میں سچ بتاؤں تو میں خود بہت حیران ہوں۔ مطلب یہ انڈسٹری اب صرف مشینوں کی گڑگڑاہٹ اور کاغذ پر سیاہی بکھیرنے تک محدود نہیں رہی ہے۔ ہاں، اب یہ ڈیجیٹل ٹرانسفارمیشن، آگمنٹڈ ریالٹی اور اسمارٹ ڈیٹا کے ذریعے اپنے عروج پر پہنچ چکی ہے۔ جب ہم حالیہ رجحانات کا باریک بینی سے جائزہ لیتے ہیں تو یہ تبدیلی بالکل واضح نظر آتی ہے۔ آج کا خریدار صرف ایک ڈبہ نہیں خریدتا، وہ ایک مکمل تجربہ خریدتا ہے۔ بالکل، ایک نفسیاتی اور جذباتی تعلق۔ تو اس سے پہلے کہ ہم یہ بات کریں کہ پرنٹنگ سروسز کو بیچا کیسے جائے، یہ جاننا ضروری ہے کہ آج کل بک کیا رہا ہے۔ وستا پرنٹ کے 2026 کے پیکیجنگ ٹرینڈز کو ہی لے لیں۔ ہاں، وہ ڈبل ٹیک پیکیجنگ والا رجحان۔ ہاں، ڈبل ٹیک پیکیجنگ، مطلب یہ دراصل اینٹی ڈیزائن کا رجحان ہے۔ جان بوجھ کر غیر روایتی شکل دی جاتی ہے تاکہ دیکھنے والا ٹھٹک کر رک جائے، جیسے وہ سن اسکرین اور وپڈ کریم والی مثال میں نے دی۔ اصل میں یہ رکنا یا ٹھٹک جانا ہی مارکیٹنگ کی سب سے قیمتی کرنسی ہے۔ کوگنیٹو سائیکالوجی میں اسے پیٹرن انٹرپشن کہتے ہیں۔ آج کے دور میں جہاں ہر طرف اشتہارات کا شور ہے، برانڈ کا سب سے بڑا دشمن اس کا مد مقابل نہیں ہے، بلکہ صارف کی عدم توجہ ہے۔ صارف کی توجہ حاصل کرنا سب سے مشکل کام ہے۔ بالکل۔ تو جب پیکیجنگ ایک بصری تضاد پیدا کرتی ہے تو وہ خریدار کی توجہ کو ہائی جیک کر لیتی ہے۔ صارف کا دماغ خود بخود اس غیر متوقع چیز کو پروسیس کرنے کی کوشش کرتا ہے اور پروڈکٹ صارف کے ہاتھ میں آ جاتی ہے۔ واہ، مطلب ایک بار پروڈکٹ ہاتھ میں آ گئی تو آدھی جنگ تو وہیں جیت لی گئی۔ لیکن میں سوچ رہی تھی کہ کیا یہ عجیب و غریب پیکیجنگ، مطلب ڈبل ٹیک پیکیجنگ، کسی سسپینس فلم کے پلاٹ ٹویسٹ کی طرح نہیں ہے؟ ہاں، بہت اچھی تشبیہ ہے۔ یہ توقعات کو توڑتی ہے۔ تو میرا سوال یہ ہے کہ کیا اس سے برانڈ کی اصل پہچان دھندلا نہیں جاتی؟ مطلب لوگ کنفیوز نہیں ہو جائیں گے؟ دیکھیے، شروع میں ایسا لگ سکتا ہے، لیکن اس کا اصل مقصد ہجوم میں منفرد نظر آنا ہے۔ جب سب کچھ ایک جیسا دکھ رہا ہو تو یہ تضاد برانڈ کو فوری طور پر یادگار بنا دیتا ہے۔ یہ کنفیوژن نہیں، بلکہ کیوریوسٹی یعنی تجسس پیدا کرتا ہے۔ اچھا، یہ تو ظاہری شکل کی بات ہو گئی۔ ایک اور ٹرینڈ جس نے مجھے حیران کیا وہ پورٹل پیکیجنگ ہے۔ مطلب پیکیجنگ صرف ایک ڈبہ نہیں بلکہ ایک ورچوئل دنیا کا دروازہ ہے۔ صحیح، QR کوڈز اور AR یعنی آگمنٹڈ ریالٹی کی مدد سے۔ ہاں، اور یہ صرف کوئی 3D ماڈل دکھانے تک نہیں ہے، اس میں کہانیاں، ورچوئل ٹرائی-آنز یا گیمز شامل ہیں۔ مطلب روایتی پیکیجنگ تو شیلف سے شروع ہو کر کچرے کے ڈبے تک ختم ہو جاتی تھی۔ بالکل، لیکن ایک پورٹل پیکیج اس جامد ڈبے کو ایک متحرک انٹریکٹیو میڈیا چینل میں بدل دیتا ہے۔ برانڈز ٹریک کر سکتے ہیں کہ صارف نے کس وقت اور کتنی دیر تک اس ورچوئل تجربے میں حصہ لیا۔ وہ بکنے کے بعد بھی مواد اپ ڈیٹ کر سکتے ہیں۔ واہ، یعنی فزیکل اور ڈیجیٹل سپلائی چینز کے درمیان ایک پل بن گیا ہے، اور رائے-کام کی 2025 کی حکمت عملیاں بھی اسی طرف اشارہ کر رہی ہیں، خاص طور پہ وہ ویریبل ڈیٹا پرنٹنگ یا VDP۔ ہاں، VDP ایک گیم چینجر ہے۔ ماضی میں پرنٹنگ پریس کے لیے فزیکل پلیٹ چاہیے ہوتی تھی، لاکھوں کاپیاں بالکل ایک جیسی چھپتی تھی۔ لیکن اب ایسا نہیں ہے۔ بالکل نہیں۔ اب پرنٹنگ پریس براہ راست کسٹمر ریلیشن شپ مینجمنٹ یعنی CRM سسٹمز کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ جیسے ہی کاغذ رول ہو رہا ہوتا ہے، ڈیجیٹل پرنٹ ہیڈز ہر خریدار کی ہسٹری کے حساب سے ٹیکسٹ، تصاویر اور آفرز کو ریئل ٹائم میں بدل دیتے ہیں۔ یہ تو زبردست ہے۔ مطلب اگر کسی کو پتا ہے کہ میں ہر مہینے کافی کا ایک خاص بلینڈ خریدتی ہوں تو میری پیکیجنگ پر خود بخود میری پسندیدہ پیسٹری کی آفر میرے نام کے ساتھ پرنٹ ہو سکتی ہے۔ 100%۔ اور اس کو مزید پراثر بنانے کے لیے ٹیکٹائل یعنی ابھرے ہوئے ڈیزائنز کا استعمال کیا جاتا ہے۔ جب کوئی اس ٹیکسچر کو چھوتا ہے تو اس کے حواس بیدار ہوتے ہیں۔ ایسے کسٹمائز تجربات کی کنورژن ریٹس حیرت انگیز حد تک زیادہ ہوتی ہیں۔ صحیح۔
اچھا، اب ہم نے بہترین جدید پیکیجنگ تو تیار کر لی، VDB بھی لگا لیا، لیکن اس کا اگلا مرحلہ کیا ہے؟ مطلب اگر آپ یہ سب غلط لوگوں کو دکھا رہے ہیں تو کروڑوں کی مشینیں تو بیکار پڑے رہیں گی۔ یہی تو اصل چیلنج ہے، درست ہدف کا تعین۔ بہترین پروڈکٹ بنانا کافی نہیں، ان لوگوں کو تلاش کرنا ضروری ہے جنہیں واقعی اس کی ضرورت ہو۔ ہیکسا گروپ اور وکٹری پیکیجنگ کی کیس اسٹڈی اس کی بہترین مثال ہے۔ ہاں، فوڈ اینڈ بیوریج انڈسٹری تو بہت بڑی ہے، لیکن انہوں نے سب کو ٹارگٹ کرنے کے بجائے صرف کرافٹ بیئر کے سیگمنٹ کو ہدف بنایا۔ بالکل، اور اس میں بھی انہوں نے مارکیٹنگ مینیجرز کے بجائے براہ راست ہیڈ بریورز کو ٹارگٹ کیا، یعنی وہ شخص جو بیئر بنانے کا تکنیکی انچارج ہے۔ اور انہوں نے عام اشتہارات نہیں چلائے بلکہ ان باؤنڈ مارکیٹنگ کا استعمال کیا۔ میں پڑھ رہی تھی کہ انہوں نے چیک لسٹس، ویڈیوز اور پریمیم مواد استعمال کیا۔ ہاں، ہب اسپاٹ جیسے ٹولز کے ذریعے آٹومیشن کی۔ ایک ہیڈ بریور شاید کسی عام ڈبے کے اشتہار پر کلک نہ کرے، لیکن وہ ایک ایسی تفصیلی چیک لسٹ ضرور ڈاؤن لوڈ کرے گا جس میں کولڈ اسٹوریج کے دوران پیکیجنگ کو نمی سے بچانے کے حل موجود ہوں۔ تو اس سے وہ ایک عام سپلائر سے نکل کر ایک کنسلٹنٹ بن گئے، اور اس کے نتائج بھی شاندار تھے۔ 76% لیڈز کسٹمرز میں تبدیل ہوئیں اور 68 انتہائی کوالیفائڈ لیڈز ملی۔ لیکن میرے ذہن میں ایک کاؤنٹر آرگیومنٹ آ رہا ہے۔ جی بتائیں۔ دیکھیں، پوری فوڈ انڈسٹری کو چھوڑ کر صرف کرافٹ بیئر اور اس میں بھی صرف ہیڈ بروئرز تک محدود ہو جانے سے کیا کاروبار سکڑ نہیں جاتا؟ مطلب اتنے بڑے سمندر کو چھوڑ کر ایک چھوٹی سی ندی میں مچھلیاں پکڑنا۔ بظاہر یہ لگتا ہے کہ مواقع محدود ہو رہے ہیں، لیکن کولڈ ایسی کی حکمت عملی ہمیں بتاتی ہیں کہ مخصوص ہدف مقرر کرنا، یعنی نش ٹارگیٹنگ، دراصل ترقی کو تیز کرتا ہے۔ اسے یونیک سیلنگ پروپوزیشن یا USP کہتے ہیں۔ تو کیا اس سے مقابلہ کم ہو جاتا ہے؟ بالکل، اگر آپ ہر چیز بیچنے کا دعویٰ کرتے ہیں تو آپ قیمت کی بنیاد پر دنیا کی ہر کمپنی سے مقابلہ کر رہے ہیں، لیکن جب آپ کسی ایک شعبے میں انتہائی گہری مہارت حاصل کر لیتے ہیں تو آپ 90% مقابلے کو ختم کر دیتے ہیں۔ اس نیش کے خریدار پریمیم قیمت دینے کو بھی تیار ہوتے ہیں۔ اچھا، یہ نقطہ کا بالکل واضح ہو گیا کہ بڑی ندی کا ماہر شکاری بننا بہتر ہے، لیکن جب ہدف اتنا مخصوص ہو تو ان کلائنٹس سے عملی طور پر ڈیجیٹل رابطہ کیسے کیا جائے؟ یہاں مینوفیکچرنگ، SEO اور ڈیجیٹل آؤٹ ریچ کا کردار آتا ہے۔ عام کی ورڈز کے بجائے خریدار کی نیت یا ہائی انٹینٹ والے کی ورڈز کا استعمال ضروری ہے۔ یعنی اگر کوئی صرف کارڈ بورڈ باکس سرچ کر رہا ہے تو وہ شاید کوئی طالب علم ہو اپنے پروجیکٹ کے لیے، لیکن اگر کوئی کسٹم ریجڈ باکس مینوفیکچرر سرچ کرے تو اس کا مطلب ہے اس کے پاس بجٹ ہے اور اسے سپلائر چاہیے۔ بالکل، اور اس ٹریفک کو سنبھالنے کے لیے صرف ایک عام سی سروسز والی ویب سائٹ کافی نہیں ہے۔ ہر پروڈکٹ، جیسے کوروگیٹڈ باکس بمقابلہ لگژری باکس، کے لیے الگ لینڈنگ پیج ہونا چاہیے تاکہ خریدار کو اپنی ضرورت کے عین مطابق تکنیکی تفصیلات اور کیس سٹڈیز ملیں۔ اچھا، SEO تو ہو گیا، لیکن لنکڈن کے ذریعے B2B سیلز کا کیا؟ پرنٹ بیس کی حکمت عملی کے مطابق انہوں نے براہ راست فیصلہ سازوں جیسے مارکیٹنگ مینیجرز کو ٹارگٹ کیا۔ ہاں، اور ایڈیکشن بھیجتے وقت عام پیغامات کے بجائے انتہائی مخصوص پیغام دیا، جیسے آپ کی ایجنسی ریٹیل برانڈز کے ساتھ کام کرتی ہے، ہم پرنٹ سلوشنز میں مدد کر سکتے ہیں۔ اور ان کے فالو اپ کی ترتیب بھی بڑے دلچسپ تھی۔ پہلے دن شکریہ، تیسرے سے 5ویں دن کوئی مفید ٹپ، اور 7ویں دن ایک ہلکا سا سوال۔ لیکن پرنٹنگ تو ایک انتہائی بصری اور تخلیقی کام ہے، تو کیا اس کے لیے لنکڈن جیسا سنجیدہ اور کارپوریٹ پلیٹ فارم بورنگ نہیں ہے؟ یہ سوال اکثر کیا جاتا ہے۔ میرا مطلب ہے، کیا انسٹاگرام زیادہ بہتر نہیں ہوتا ان کے لیے؟ سو یونگ یورپ اور ٹی کیپ پرنٹ کے حوالوں سے اس کا جواب بہت واضح ملتا ہے۔ انسٹاگرام یقیناً پورٹ فولیو دکھانے کے لیے بہترین ہے، وہ دکان کا سجا ہوا شیشہ ہے، لیکن جب بات B2B معاہدوں کی آتی ہے نا، تو انہیں اعتماد اور پیشہ ورانہ ساکھ چاہیے۔ بالکل، سپلائی چین مینیجرز صرف خوبصورت تصویریں دیکھ کر لاکھوں ڈالرز کے فیصلے نہیں کرتے۔ لنکڈن وہ بورڈ روم ہے جہاں اصل ڈیل فائنل کی جاتی ہے اور خریداروں سے براہ راست تعلقات بنائے جاتے ہیں۔ شو کیس اور بورڈ روم کی تشبیہ بہت زبردست ہے۔ اچھا، اب نئی لیڈز تلاش کرنا تو مہنگا اور مشکل کام ہے، تو کیوں نہ موجودہ کلائنٹس کو ہی نئے کسٹمرز لانے کا ذریعہ بنایا جائے؟ یہی تو وہ خاموش ہتھیار ہے جس سے ہم ریفرلز اور کسٹمر ریٹینشن کہتے ہیں۔
کسٹمر انگیج کے اعداد و شمار اس پر بہت حیران کن ہیں۔ ہاں، میں نے دیکھا کہ 84% B2B سیلز کا آغاز ریفرل سے ہوتا ہے اور ریفر کیے گئے کسٹمرز کی لائف ٹائم ویلیو 16% زیادہ ہوتی ہے۔ اور وہ 4 گنا زیادہ خریداری کا امکان بھی رکھتے ہیں۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ 63% کمپنیاں ریفرلز کو ٹریک ہی نہیں کرتی۔ وہ نئی لیڈز پر تو لاکھوں لگاتی ہیں، لیکن اس سونے کی کان کو نظر انداز کر دیتی ہیں۔ تو اس کو ٹریک کیسے کیا جائے؟ نیٹ پروموٹر سکور یعنی NPS کے ذریعے کسٹمرز کو پروموٹرز، پیسیوز اور ڈیٹریکٹرز میں تقسیم کیا جاتا ہے تاکہ پتہ چل سکے کہ کون ریفر کرنے کے لیے تیار ہے، اور پھر انہیں ایکٹیویٹ کیا جاتا ہے۔ گولڈن ٹکٹ کے تصور کے ذریعے؟ خاص دعوت نامہ یا لیٹر دیا جاتا ہے جو وہ اپنے جاننے والوں کو دے سکیں، جس سے نئے آنے والے کو VIP ٹریٹمنٹ ملے، اور جس نے ریفر کیا اس کے نام پر کسی فلاحی ادارے کو عطیہ دینے جیسی ترغیبات دی جاتی ہیں۔ میں اگر اس کی ایک انالوجی دوں تو یہ کسی شاندار ریسٹورانٹ کے تجربے جیسا ہے۔ وہ کیسے؟ مطلب یہ ایسا ہی ہے جیسے کسی ریسٹورانٹ کو آن لائن 5 سٹار ریویو دینے کے بجائے آپ اپنے سب سے اچھے دوست کو اس ریسٹورانٹ کا ایک اسپیشل VIP پاس دے رہے ہوں تاکہ وہ بھی وہی شاندار تجربہ محسوس کر سکے۔ بالکل صحیح۔ اس سے کسٹمر کی اپنی سماجی حیثیت میں بھی اضافہ ہوتا ہے اور اس کا برانڈ پر اعتماد مزید پختہ ہو جاتا ہے، اور کمپنی کو بغیر کسی محنت کے ایک مستند کسٹمر مل جاتا ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ پرنٹنگ کا کاروبار اب واقعی صرف مشینری چلانے کا نام نہیں رہا۔ یہ درست ڈیٹا کے استعمال، ان باؤنڈ مارکیٹنگ کے ذریعے مخصوص خریداروں کو راغب کرنے اور موجودہ کسٹمرز کے نیٹ ورک کو سمارٹ طریقے سے استعمال کرنے کا فن ہے۔ 100%، اور جو اس فن کو سیکھ لے گا وہی مستقبل کی مارکیٹ پر راج کرے گا۔ تو آج کی اس نشست کو ہم ایک بہت ہی فکر انگیز سوال پر ختم کرتے ہیں۔ ہم نے دیکھا کہ پرنٹنگ میں ویریبل ڈیٹا پرنٹنگ اور آگمنٹڈ ریالٹی جیسی چیزیں شامل ہو گئی ہیں۔ تو کیا مستقبل قریب میں ایک کامیاب پرنٹنگ اور پیکیجنگ کمپنی کو ایک روایتی کارخانے کے بجائے ایک ڈیجیٹل ٹیک کمپنی تصور کیا جانا چاہیے؟ یہ واقعی ایک بہت گہرا سوال ہے۔ اور یہ ایک ایسا سوال ہے جس پر سوچنا ہر اس شخص کے لیے ضروری ہے جو مستقبل کے کاروبار میں قدم رکھنا چاہتا ہے۔ خیر، سیکھنے اور جاننے کا یہ سفر یوں ہی جاری رہے گا۔ اگلی مرتبہ تک کے لیے خدا حافظ۔